چینل آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انگلش کیسے بولا جائے، بلکہ انگلش ہی نہیں، کوئی بھی زبان جو آپ کی مادری زبان نہیں ہے، جو آپ کی میٹرنل لینگویج نہیں ہے، اس کو کیسے بولنا ہے۔ انگلش بھی ایک فارن لینگویج ہے۔ انگلش ہمارا صرف شوق ہی نہیں، ہمارا سٹیٹس ہی نہیں، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، بلکہ اب تو یہ شدید ضرورت بن چکی ہے۔ اگر یہاں سے بات شروع کی جائے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی طرح بولنے کی طاقت کے ساتھ ساتھ وہ گونگا بھی ہے۔ مثلا میں پاکستان میں یا انڈیا میں تو اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں چائنا میں ہوں تو میں گونگا ہوں، میں ڈیف ہوں۔ ڈیف یا گونگا وہی پرسن ہوتا ہے نا جو اپنے آپ کو کمیونیکیٹ نہ کر سکے، وہ گونگا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان ایک سرٹن ایریا میں تو وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، جبکہ دنیا کے باقی جتنے بھی ایریاز ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں، وہاں وہ گونگا ہے۔ تو انگلش ایک ایسی زبان ہے جسے انٹرنیشنل سٹیٹس حاصل ہے، یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں رہنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ دنیا سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں انگلش کا سہارا ہی لینا پڑتا ہے۔ تو اب مسئلہ ہے اسے بولا کیسے جائے۔ کسی بھی فارن لینگویج کو سیکھنے کے دو مین میتھڈز دنیا میں چلتے ہیں۔ ایک تو وہ میتھڈ کہ اس زبان کی گرامر وغیرہ کو سیکھا جائے، پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس۔ تو جو زبان دان ہیں ان کے نزدیک کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے چار پلرز ہیں۔ چار۔ نمبر 1 ریڈنگ، نمبر 2 رائٹنگ، نمبر 3 لسننگ، نمبر 4 اسپیکنگ۔ ان میں سے فارن لینگویج سیکھنے کے لیے اول تو چاروں کی ضرورت ہے، لیکن فرسٹ سٹیج پہ پہلے دو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ یہ ضروری ہے، جبکہ اسپیکنگ اور لسننگ کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ دیکھیں ہر بچہ جب لینگویج سیکھتا ہے، ہم نے اردو یا ہندی یا پنجابی یا پشتو یا کوئی بھی اور زبان جو ہم اپنے گھر میں بولتے ہیں، جو ہماری مادری زبان ہے، اس کو ہم نے ٹینسز سے نہیں سیکھا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کا سب سے مین جو پلر ہے وہ لسننگ ہے۔ بچہ لسننگ سے سیکھتا ہے،
لسننگ کے بعد پھر وہ اسپیکنگ کی ٹرائی کرتا ہے. مادری زبان کو سیکھنے کے لیے صرف 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں، لسننگ اینڈ اسپیکنگ. لیکن کسی بھی فارن لینگویج کو سیکھنے کے لیے ہمیں 4 پلرز کا سہارا لینا پڑتا ہے، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ پلس ایس میں. تو ہمارے ہاں جو ماحول ہوتا ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، وہ ہمیں 2 چیزوں کی تو کسی حد تک فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، ریڈنگ کی اور رائٹنگ کی. لیکن اسپیکنگ اور لسننگ، اس کی فیسلٹی ہمارا انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ نہیں کرتا. اگر ہمارا انوائرمنٹ یہ دوسرے 2 پلرز اسپیکنگ اور لسننگ بھی پرووائڈ کرتا ہوتا تو ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے کسی تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو آٹومیٹک جس طرح ہم اپنی میٹرنل یا اپنی مادری زبانیں بولتے ہیں اسی طرح ہی انگلش بھی بول سکتے ہیں. اب ہم نے چونکہ یہ فارن لینگویج ہے لہذا ہمارا سٹارٹ ریڈنگ اور رائٹنگ سے ہوگا، بلکہ اس سے بھی پیچھے جانا پڑے گا ہمیں. ریڈنگ اور رائٹنگ کے ساتھ اس کی گرامر کا بھی سپورٹ لینا پڑے گی. ہمیں ٹینسز کا علم ہونا چاہیے. صرف ٹینسز کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے انف نہیں ہے، یہ ایک سٹارٹ پوائنٹ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. ٹینسز کی حیثیت ود آؤٹ پریکٹس صرف اس حد تک ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ جان لے کہ گاڑی کیسے چلانی ہے، اس کا سمپل سا طریقہ ہے، آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کر دینا ہے، اس کے بعد اس کا کلچ دباتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کا گیئر لگا دینا ہے، گیئر لگا کر آہستہ آہستہ آپ نے کلچ کو چھوڑ دینا ہے، گاڑی چل پڑے گی. یا بریک لگانی ہو تو بریک کا علیحدہ انسٹرومنٹ لگا ہوا ہے. تو کیا اتنی چیز جان کر کوئی آدمی گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کے لیے پریکٹس ضروری ہے. اگر آپ نے ٹینسز کر لیے ہیں، گرامر کا علم حاصل کر لیا ہے تو اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو کین اسپیک انگلش، ناٹ ایٹ آل. اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے. جس طرح ڈرائیونگ پریکٹس کے بغیر نہیں آ سکتی، اسی طرح ہی اسپیکنگ بھی پریکٹس کے بغیر نہیں آ سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب رہا معاملہ کہ ہم نے اسپیکنگ یا لسننگ کرنی کیسے. ہم تو بہت ہی خوش نصیب ہیں، جس دور میں رہ رہے ہیں آپ کے ارد گرد جو میڈیا ہے ہمیں ہر طرح کی فیسلٹی دینے کے لیے تیار بیٹھے. انگلش آپ سننا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے 24 گھنٹے میڈیا چل رہا ہے، انگلش بھی چل رہا ہے، دوسرا بھی چل رہا ہے. انگلش میڈیا کو سنیں. آپ کے پاس نیٹ ہے، نیٹ سے انگلش سنیں. سب سے پہلے
آپ کی لسننگ جب مضبوط ہوگی اس کے بعد آپ کا معاملہ آ جائے گا اسپیکنگ کا. تو اسپیکنگ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے اسپیک کریں. پھر غیر جاندار چیزوں سے اسپیک کریں. آپ لیٹے ہوئے ہیں تو ذہن آپ اپنے آپ سے اسپیک کریں. جب آہستہ آہستہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آپ اپنی فیملی سے شروع کر دیں. فیملی کے بعد آپ اپنے دوستوں سے کر دیں. لیکن ہمارے ذہن میں ایک بیٹھی ہوئی چیز جب تک ریموو نہیں ہوگی وی کانٹ اسپیک انگلش. وہ کیا بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میں نے اس کے سامنے، ایکس کے سامنے، وائی کے سامنے، زیڈ کے سامنے انگلش بولی، اگر میں نے غلط بولا تو یہ کیا سمجھے گا؟ بھائی جی، جو غلط نہیں کر سکتا وہ ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. جب بھی ابھی ہم ڈرائیونگ کی مثال لے رہے تھے، کیا جب بچے سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، موٹر سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس نے چوٹیں نہیں لگوائی ہوں گی؟ چوٹیں لگتی ہیں. آپ غلط کریں گے تو پھر ہی ٹھیک کریں گے. آپ غلط بولیں گے تو پھر ہی آپ کو ٹھیک بولنا آئے گا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ فرسٹ ڈے سے رائٹ اسپیکنگ شروع کر دیں. یہ امپاسبل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. نمبر 2، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ انگلش بول رہے ہیں وہ بہت بڑا ماسٹر ہو. نہیں، وہ آپ سے بھی کمتر ہو سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو یہ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ فیڈ نہ کریں کہ میں انگلش نہیں بول سکتا، یا دوسرا جس سے میں بول رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. جب آپ انفیریئرٹی کمپلیکس کے شکار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی 90% ابیلٹیز، 90% آپ کی صلاحیتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. انفیریئرٹی کمپلیکس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نہیں بول سکتا یا میں بولتا ہوں تو غلط بولتا ہوں. بھائی نہیں، جب ہم نے اپنی مادری زبان سیکھی ہے ہم غلط نہیں بولتے تھے. بچہ غلط نہیں بولتا پہلے، ہم تو خوش ہوتے ہیں بچے کو سن کر. اسی طرح سوسائٹی بھی شاید آپ کو غلط بولتے ہوئے سن کر خوش ہوگی. جسٹ لائک جس طرح ہم ایک بچے کو غلط بولتے ہوئے سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ نے غلط انگلش بولی ہے تو آپ کو سزا ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو سزا نہیں ہوگی. آپ بولیں. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس کے بغیر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انگلش یا کوئی بھی فارن لینگویج بولنا شروع کر دیں، یہ آپ کا ڈریم تو ہو سکتا ہے بٹ ناٹ ریئلٹی. تو چونکہ انگلش ہمارے لیے ایک فارن لینگویج ہے، لہذا اس کے لیے ہمیں اس کے بنیادی قواعد و ضوابط، اس کی بنیادی گرامیٹک لاز کو جاننا ضروری ہے. وہ کوئی اتنے مشکل نہیں ہے. وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو سے ان کا آغاز کریں گے. بہت آسان ہے. صرف فرق یہ ہے
کہ بتانے والا آپ کو بتائے اس طرح، ادروائز بہت زیادہ انسٹرکشنز، بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں بیان کر دینا، یہ بھی کسی چیز کو لرن کرنے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. نہیں، زیادہ لاز کی ضرورت نہیں ہے. بس سمپل سا 3-4 زمانے ہیں، ایک زمانے کی 2-2 3-3 4-4 اقسام ہیں. بس ان کو تھوڑا سا ان کے بارے میں جانکاری لے لیں. اس کے بعد آپ پریکٹس شروع کر دیں تو آپ کے لیے انگلش مشکل نہیں ہوگی. ہر انسان اپنے خیالات کو ایک رنگ دیتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ زبان ہمارے خیالات کا لباس ہے. جس طرح ہم لباس چینج کر لیتے ہیں لیکن اندر سے تو ہم وہی ہوتے ہیں، اسی طرح خیال، تھاٹ، یہ ہمیشہ یونیورسل ہوتا ہے، اس کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی. اس کو لینگویج کا لباس، لینگویج کا ڈریس پہنایا جاتا ہے. وہ آپ نے پہنانا ہے. مثلا اب یہ کرسی ہے، اب میرا جو خیال ہے، کرسی کا ایک تصور ہے، وہ میرے ذہن میں جو پکچر بنی ہوئی ہے وہ لفظ کرسی کی بنی ہوئی ہے. ہم نے اس پکچر کو ریپلیس کرنا ہے. کرسی کی جگہ پہ اس پکچر نے، چیئر نے اس کی جگہ لے لی. بس اتنی سی بات ہے. جب آپ سوچتے ہیں تو اس لینگویج میں سوچیں. اپنے خیالات کو اپنی مادری زبان کی بجائے دوسری زبان میں رنگ دینے کی کوشش کریں. اپنے خیالات کو دوسری زبان میں سوچنے کی کوشش کریں. یہ سب سے شارٹ کٹ میتھڈ ہے کسی بھی فارن لینگویج کو سیکھنے کے لیے. تو رہا انگلش کا معاملہ، پرٹیکولرلی انڈیا اور پاکستان، یہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے، یہاں تو اس کی بھرمار ہے. ہمارے معاشرے میں جس طرح اس کی ویکیبلری یوز کی جاتی ہے، جس طرح ہمارا میڈیا اس کو یوز کرتا ہے، جتنی ہم لسننگ کرتے ہیں، جتنی ہم بلکہ غیر شعوری طور پر ہم سپیکنگ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی ایسا پرابلم ہونی نہیں چاہیے. جسٹ ہمیں ہمت کی ضرورت ہے، ہمیں سٹارٹ کی ضرورت ہے کہ ہم نے سٹارٹ لینا ہے کہ ہم نے اسے سپیک کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے کوئی مطلب یہ اتنی بڑی انجینئرنگ بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں نہیں آئے گی. اتنی بڑی یہ کوئی میڈیکل سائنس بھی نہیں ہے کہ بڑی مشکل ہے. نہیں، لینگویج، ایک بچہ کتنی دیر میں انگلش سیکھتا ہے؟ تو کوئی بھی اپنی زبان سیکھتا ہے میکسیمم سال یا 1.5 یا 2 سال تک. تو اس کی جو ٹانگو ہے، جو اس کی زبان ہے، وہ اسے پروناؤنس نہیں کر سکتی. اس کو نکال دیں 2 سال کو. اب 6 سال کا بچہ پوری طرح اپنی زبان بول رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے 3 یا 4 سال میں اپنی زبان سیکھ لی. نہ اس نے ٹینس سیکھی، نہ اس نے گرامر سیکھی ہے، نہ اس نے ریڈنگ کی ہے، نہ اس نے رائٹنگ کی ہے، لیکن وہ زبان بول رہے ہیں. اب اس میں بہت بڑا لیسن ہے.
وہ یہ زبان کیوں بول رہا ہے؟ ٹینسز اس نے سیکھے نہیں ہیں، گرامر اس نے پڑھی نہیں ہے، ریڈنگ اس نے کی نہیں ہے، رائٹنگ اس نے کی نہیں ہے، لیکن وہ زبان بول رہا ہے. بھائی اسی طرح ہی ہے. تو پھر وہ جو دو پلر ہیں لسننگ کے اور اسپیکنگ کے، اس نے صرف وہ دو پلر یا دو ٹولز کو یوز کیا ہے. تو زبان ایک بچہ جس کی لرننگ پاور ایک میچور یا ایک نوجوان کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، وہ 3 سال میں زبان سیکھ رہا ہے. اگر ایک نوجوان 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا یا 50 سال کا جو پڑھا لکھا ہے انگلش نہ بول سکے تو پھر اسے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. ایک بچہ 3 سال میں زبان سیکھ رہا ہے، آپ 20 سال میں نہیں سیکھ رہے. یا پھر ہمیں کسی گولی کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی ٹیبلٹ ایجاد ہو جائے کہ وہ کھا کر زبان آ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کی ٹیبلٹ ایک ہی ہے، وہ ہے یہ 4 پلرز: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. خاص کر جو نوجوان سکول پڑھ رہے ہیں یا کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے 4 پلر ہیں. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر وہ بھی انگلش بولنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بول سکتے ہیں. ان کو دوسرے 2 پلرز کا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا: لسننگ اور اسپیکنگ. یہ ایک زبان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جب ہم نے اپنے ذہن کو یہ فیڈ کر دیا کہ یہ مشکل ہے، میں اسے بول نہیں پا رہا یا میں اسے بول نہیں سکتا، تو پھر ہمارا برین our brain is just like a computer. آپ جو بھی اس سافٹ ویئر کو فیڈ کریں گے یہ وہی کرے گا. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ اس کو فیڈ یہ کریں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور یہ اس کے مطابق کام نہ کرے، یہ اسی کے مطابق کام کرے گا. آپ نے اگر اسے یہ فیڈ کر دیا کہ میں نہیں بول سکتا، بہت مشکل ہے، تو پھر واقعی آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ نے فیڈ ہی اس کو یہ کر دیا، یہ اس کام پر لگ جائے گا. جسٹ لائک سافٹ ویئر، آپ نے جو بھی انفارمیشن اس کو پٹ کر دی، یہ اس پر ورکنگ شروع کر دیتا ہے. یہ لاشعور میں ورکنگ ہو رہی ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں پھر بھی ہو رہی ہے، آپ جاگ رہے ہیں پھر بھی ہو رہی ہے. یہ تو 24 گھنٹے کام کرتا ہے. آپ کچھ اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، ٹھیک ہے، ہوں گے، لیکن اس کی ورکنگ کبھی رکتی نہیں ہے. اس کی ورکنگ چلتی ہی رہتی ہے، بیک گراؤنڈ میں چلتی رہتی ہے. وہ ورکنگ آپ کے کردار پہ اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی ڈیلی لائف پہ اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اگر کامیابی یا ناکامی کا سب سے پہلا جو تھریش ہولڈ ہے وہ آپ کی ذہنی فیڈنگ ہے کہ آپ نے اس کو فیڈ کیا ہے. کیا آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں بول سکتا، یا آپ نے یہ فیڈ کر دیا ہے کہ یہ ایکس بول سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بول سکتا. یہ فیڈ کیا تو اور بات ہے، آپ بول سکتے ہیں. آپ بچے سے زیادہ آپ میچور ہیں. بچہ 3 سال میں زبان سیکھ لیتا ہے، آپ کو 3 ماہ میں سیکھنی چاہیے. چلیں 3 ماہ میں آپ نہیں بھی پوری طرح بول سکتے تو 6 ماہ میں تو آپ کو بولنا چاہیے. لیکن
صرف فرق شوق تو آلریڈی ہے، جو فرق ہے وہ پریکٹس کرے، وہ آپ کی پری آکوپیشن ہے۔ پری آکوپیشن اس خیال کو کہتے ہیں جو آپ کی بیک گراؤنڈ میں بھی ہوتا ہے، لاشعور میں بھی ہوتا ہے، اور آپ کے تحت الشعور میں بھی ہوتا ہے۔ ہر وقت آپ کو ہانٹ کرتا ہے، ہر وقت ہانٹ کرتا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ خیال ہے، آپ کھیل رہے ہیں وہ خیال ہے، آپ پڑھ رہے ہیں وہ خیال ہے، آپ ڈیلی لائف کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ اس میں وہ آپ کو ہانٹ کرتا ہے، بار 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 یاد دلاتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں پری آکوپیشن۔ جب آپ کی پری آکوپیشن بن جائے کہ میں نے یہ چیز سیکھنی ہے، میں نے انگلش بولنی ہے، تو پری آکوپیشن کے ساتھ صرف 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں لگنا چاہیے، میکسیمم۔ پہلی تو بات ہے 3 ماہ، چلیں 3 نہیں تو 6 ماہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ صرف آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ کیونکہ انگلش آپ کے لیے ایک فارن لینگویج ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت اس کی گرامر کی ضرورت پڑے گی۔ بہت زیادہ گرامر آپ کی سپیکنگ کے رستے میں بھی رکاوٹ ہے۔ بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا، بہت زیادہ باریکیوں میں آپ بعد میں جائیں جب آپ بولنا شروع کر دیں۔ مثلا اب میں اردو بولتا ہوں، میں ہندی بولتا ہوں، میں پنجابی بولتا ہوں، میں پشتو بولتا ہوں، یا میں کوئی اور زبان بولتا ہوں، جو بھی میری زبان ہے جو میں بولتا ہوں، اب میں نے اسے فردر ریفائن کرنا ہے، اس کو فردر پالش کرنا ہے، تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سب سے پہلی پرابلم تو اس کو پروڈیوس کرنا ہے، اس کو بولنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو پرپز ہے وہ انگلش کو بولنا ہے۔ آپ کے خیالات، جو آپ کے تھاٹس آپ کے ذہن سے نکلتے ہیں، اس کو انگلش کا ڈریس پہنانا ہے۔ جب آپ نے ڈریس پہنا دیا، پھر اس کے بعد بے شک بٹن یہاں لگوائیں، یہاں لگوائیں، یہ کر لیں، یہاں کڑھائی ہو جائے، یہ ہو جائے، آپ اس کو جو مرضی کرتے رہیں۔ کبھی بھی کسی چیز کا سفر تو ختم نہیں ہوتا، لرننگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ کسی بھی چیز میں انسان کبھی ماسٹر تو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے کام ہے آپ کا، آپ کی ہیجیٹیشن کو دور کرنا۔ ہیجیٹیشن دور کریں، اس کے بعد آپ اسے جس طرح مرضی پالش کریں، جو مرضی، لیکن انگلش چونکہ پھر وہی بات کہ ہمارے لیے ایک فارن لینگویج ہے، تو اس کے لیے سٹارٹ میں ہمیں اس کے ٹینسز، اس کی گرامر جو ضروری ہے، ٹینسز سے ہٹ کے بھی کچھ لاز ہوتے ہیں جو ضروری اپلائی کرنا پڑتے ہیں، تو ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایک میچور آدمی کے لیے، ایک میچور انسان کے لیے ٹینسز 10 یا 20 دن سے زیادہ کا کام ہے۔ آپ ڈیلی ایک ٹینس کر سکتے ہیں، چلیں ڈیلی نہیں تو 2 دن میں آپ ٹینس پہ عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 12 ہوتے 24 پہ، اس کے بعد 10-12 گرامر کے جو ضروری لاز ہیں وہ کر لیں۔ 1 ماہ یا 1.5 ماہ میں آپ یہ چیز مکمل طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وہ سٹارٹ شروع ہو جائے گا، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، سپیکنگ۔ لیکن جب آپ کسی چیز اپنے ذہن میں کسی چیز کو پری آکوپائی کرتے ہیں، پری آکوپیشن بناتے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اکیڈمیز میں جانا ہے، نہیں، آپ کی اکیڈمی پوری دنیا ہے، آپ کی اکیڈمی 24 گھنٹے آپ کا وقت آپ کی اکیڈمی ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، ذہن میں یہ ہونا چاہیے بھئی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ، تو میں اسے انگلش میں کس طرح بتاؤں گا؟ جی، آئی ایم ٹیکنگ مائی میل، آئی ایم ٹیکنگ مائی بریک فاسٹ، آئی ایم ٹیکنگ مائی ڈنر. کھانا بھی کھاتے جائیں، اپنا کام بھی کرتے جائیں. آپ جا رہے ہیں، اگر مجھے ابھی کال آ جائے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں اسے کیا کہوں گا؟ آئی ایم گوئنگ، میں جا رہا ہوں. مطلب 24 گھنٹے. اس کے لیے آپ کو اسپیشل ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 24 گھنٹے آپ کی اکیڈمی ہے، آپ کا گھر آپ کی اکیڈمی ہے، آپ کا آفس آپ کی اکیڈمی ہے، آپ کی کمپنی، آپ کے دوست آپ کی اکیڈمی ہے، آپ کے بچے آپ کی کمپنی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بولیں، انہیں تو انگلش نہیں آتی، وہ تو نہیں آپ کو کہیں گے کہ آپ غلط بول رہے ہیں. اپنے بھائیوں سے بولیں، اپنے والدین سے بولیں، بولتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اپنی پری ایکوپیشن بنائیں. کسی چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ بلب چل رہا ہے، بلب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے امٹ ہونے والی روشنی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ یہ چیز آپ ایٹ اے ٹائم ہنڈریڈ آف تھنگس دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا ان ہنڈریڈ آف تھنگس کی ووکیبلری آپ کو آتی ہے؟ جی، آنی چاہیے. جتنی زیادہ آپ کی ووکیبلری ہوگی اتنا ہی شارٹ ٹائم میں آپ وہ زبان بول سکتے ہیں. اس کے لیے ووکیبلری جو ہے یہ بہت بڑا ایک ٹول ہے کسی بھی زبان کو کم وقت میں سیکھنے کا. تو کوشش کریں آپ کی جو ووکیبلری ہے یہ بہت زیادہ ہو، اور بہت زیادہ کرنا اسے مشکل نہیں ہے. اگر میں راستے میں جا رہا ہوں، میں نے ایک گھوڑا دیکھا، اگر گھوڑے کی انگلش مجھے نہیں آتی، میں کسی دوست سے جا کے آگے مجھے دوست ملا، اس کو یار گھوڑے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ دوست کو نہیں آتا، آفس جا کے کسی دوسرے دوست کو پوچھ لیتا. گھر آپ آتے ہیں تو اپنے بھائی سے پوچھیں. آپ کے ارد گرد آپ کی اکیڈمی ہے، آپ اسے پوچھیں. اس طرح، اور ایک بات یاد رکھیں، اس طرح پوچھا گیا لفظ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. اگر آپ کتاب کھول کر، اگر آپ بک کھول کر ووکیبلری پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہاں جی یہ گھوڑا ہے، یہ وہ میکسیمم جو ووکیبلری ہوگی وہ 10% یا 5% آپ کے برین کا حصہ بنے گی. 90 to 90% وہ برین کا حصہ نہیں بنے گی، آپ کی ووکیبلری کا حصہ نہیں بنے گی. جو لفظ آپ نے، جس طرح میں نے بتایا کہ آپ جا رہے ہیں، کوئی چیز دیکھی، یار اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، اب وہ لفظ آپ کی پری ایکوپیشن بن جائے گا. آپ جہاں بھی جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، جب تک آپ کو اس کی انگلش پتہ نہیں چل جاتی آپ کو سکون نہیں آئے گا. جب پتہ چل جائے گا تو وہ آپ کے برین کا، آپ کے حافظے کا ایسا حصہ بنے گا کہ وہ ساری زندگی آپ کے حافظے سے
ریموو نہیں ہوگا. ووکیبلری سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر لفظ کو، ہر فکرے کو، ہر طریقے کو اپنی ذہنی پری ایکوپیشن بنائیں، اور جب تک آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا اسے چیز کریں، اس کو چھوڑنا نہیں. یہ ووکیبلری کا آسان سا طریقہ ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں. آپ تو ہر وقت اکیڈمی میں بیٹھے ہیں. اگر میں یہاں آپ کو آدھا گھنٹہ وہی بات ڈرائیونگ والی، میں آپ کو 4 طریقے بتا دوں، آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے، یہ پاسٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے، فلاں یہ وہ فلاں، آدھے گھنٹے میں تو آپ کو ساری گرامر 1 گھنٹے میں بتا دیتا ہوں. کیا ڈرائیونگ کی طرح، کیا گیئرز کے علم ہونے کی بنا پر آپ ڈرائیونگ کر سکتے؟ نہیں. پریکٹس. جس طرح گاڑی ڈرائیونگ کے لیے پریکٹس ہے، ڈرائیونگ کے لیے اکیڈمی ہے، اسی طرح ہی آپ کو کسی بھی دوسری زبان، ہم انگلش کا تذکرہ کر رہے ہیں تو انگلش کے لیے آپ کی اکیڈمی، آپ کا انوائرمنٹ، ویئر یو آر لیونگ، آپ کی فیملی ہے، آپ کا آفس ہے، آپ کی کمپنی ہے. آپ اسے پری ایکوپیشن بنائیں. آپ غلطیاں کریں گے تو پھر آپ ان کی تصحیح کریں گے. جب آپ تصحیح کریں گے تو پھر وہ تصحیح آپ کے ذہن کا حصہ بن جائے گی. اس چیز سے مت ڈریں کہ مجھے انگلش نہیں بولنی آتی، یا میں یہاں انگلش کیوں بولوں، میں غلط فکرہ نہ بول دوں. بھائی نہیں. لرننگ کے پروسیس میں غلطیاں کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. آپ کسی غلطی کو نہ کرنے کے لیے آپ کریکشن ہی نہ کریں. یہ تو کوئی اچھی سوچ نہیں ہے. آپ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اس کی بار بار پریکٹس کریں، اپنی غلطیاں دور ہو جائیں گی. غلط کریں، غلط کے بعد ٹھیک ہوگا. تو یہ صرف تمہیدی یا پریفس کے طور پر ہماری بات تھی. نیکسٹ سے ہم اس کی جو سٹارٹ ہے، جس کی ایز اے فارن لینگویج ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کا بہت ہی سادہ الفاظ میں، بہت ہی سادہ طریقے سے ٹینسز کو 1 بائی 1 کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر کے جو دوسرے لاز ہیں ان کو 1 بائی 1 کر کے آپ کے لیے ویڈیوز تیار کریں گے.